السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعتاً غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ تو جی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر پیشاب کرے جو جگہیں طہارت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی جہاں پر آپ غسل کرتے ہو، جس جگہ پر آپ وضو بناتے ہو، ایسی جگہوں پر استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب سے فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی جگہوں پر آپ پیشاب کرو گے تو یقینی اور لازمی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں وسوسوں کی بیماری پیدا ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ، قال احمد ثم یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرے جہاں وہ غسل کرتا ہے، یا یہ کہ ایسی جگہوں پر پیشاب نہ کرے جہاں پر آپ وضو کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کیونکہ عام طور پر وسوسے یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ مان لیجئے کسی جگہ پر آپ نے پیشاب کیا، پیشاب سے آپ فارغ ہوئے، وہاں پر آپ غسل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یا یہ کہ وضو کر رہے ہو، کسی بھی صورت میں آپ وہاں پر طہارت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تو شیطان آپ کے ذہن پر حاوی ہو جائے گا، آپ کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا کہ فلاں جگہ تو ناپاکی کے چھینٹے اڑے ہیں، یہاں پر پیشاب کا چھینٹا اڑا ہوا ہے، اس مگے کے پیچھے پیشاب لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے آپ کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر تم اس طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ جس جگہ پر آپ وضو کر رہے ہوں یا جس جگہ پر آپ کو غسل سے فارغ ہونا ہے تو وہاں پر ہرگز پیشاب نہ کریں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حمام میں اور وضو خانوں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے عام طور پر وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ غسل خانوں میں ہرگز پیشاب سے فارغ نہ ہوں۔ اب غسل خانے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک غسل خانہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی چیز ڈالنے کی وجہ سے، پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ فوراً بہہ جاتی ہو، پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ پیشاب بھی فوراً بہہ جاتا ہو، یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں یا تو پکی ہوگی یا کچی ہوگی۔ اگر کچی ہے تو اس صورت میں وہاں پر پیشاب کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، یہاں پر آپ پیشاب نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پیشاب کرو گے تو وہ بہے گا نہیں، جب بہے گا نہیں تو وہاں پر غسل کا اور وضو کا جو پانی جمع ہوگا اس کے چھینٹے اڑ جائیں گے، چھینٹے اڑنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن ناپاک ہوگا۔ اس لیے ایسا غسل خانہ یا وضو خانہ جو کہ کچا ہو، پانی وہاں سے بہتا نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر آپ ہرگز پیشاب نہ کریں۔ اگر پیشاب آپ نے وہاں پر غلطی سے کر لی ہے یا کسی بندے نے وہاں پر غلطی سے پیشاب کر لی ہے تو اس وقت تک وہاں پر وضو اور غسل نہ کرے جب تک آپ اس نجاست کو اور پیشاب کو اچھی طرح نہ بہا دیں۔ دوسری صورت کا غسل خانہ ایسا ہوتا ہے جو کچا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر پیشاب گرنے کی وجہ سے، نجاست گرنے کی وجہ سے، پانی گرنے کی وجہ سے فوراً بہہ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے غسل خانے میں آپ پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اور تحریمی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب قریب، اور جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غلط چیز ہے لیکن اتنی زیادہ غلط نہیں ہے۔ تو اگر پکے بیت الخلاء میں آپ پیشاب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ حرام ہونا اور حلال ہونا دو الگ چیز۔ اگر آپ نے کر دیا، پیشاب وہاں پر کر دی اور پانی اس طرح بہا دیا کہ اس کے ذرات وہاں پر باقی نہیں رہے، تو آپ وہاں پر غسل کر سکتے ہیں،
لیکن حدیث شریف وہی ہے کہ ایسی جگہوں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے عام طور پر وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے۔ اجازت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل کے بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے مسائل اس وقت جنم لیتے ہیں جس وقت انسانوں کے دلوں میں وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات میں ہر انسان وسوسوں کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا عقائد، کیا معاملات، کیا عبادتیں، کیا معاشرت، ہر جگہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، توہمات کے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم ایسی تمام چیزوں سے نہ بچ پائیں تو شیطان کو ہم اپنے پاس آنے کا اور ہمارے اوپر حاوی ہونے کی اس کو اجازت دے رہے ہیں، اس کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایسی چیزوں سے بالکل پرہیز کیا کریں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام خانوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ حکمت بھری باتیں ہیں، اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اپنی دنیاوی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کا پوچھنا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آج کل کے جو ہمارے گھر بنائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کی تعمیرات ہوتی ہے جگہوں کی قلت کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے، تو گھر ایسے بنے ہوتے ہیں جہاں پر پیشاب خانہ اور غسل خانہ ایک ہی جگہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احتیاط سے کام لیا کریں۔ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ پیشاب اور پاخانے کے لیے ایک الگ جگہ مختص کر لے، بیت الخلاء الگ بنا لے اور غسل خانہ الگ بنا لے۔ لیکن اگر جگہ کی قلت ہے، اس صورت میں آپ وضو خانہ، غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ہی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ درمیان میں کوئی آڑ ڈال دے، کوئی کڑپا وغیرہ اس طرح فکس کر دے کہ ادھر سے ادھر چیزیں نظر نہ آتی ہو۔ تو اس صورت میں ظاہر بات ہے پیشاب وغیرہ سے جہاں پر آپ فارغ ہوگے تو ذہن میں کسی بھی قسم کا وسوسہ پیدا نہیں ہو سکے گا کہ ادھر کی چھینٹیں اڑ کر، ادھر کا پانی اڑ کر غسل خانے میں پہنچ چکا ہوگا۔ تو وسوسوں سے بچنے کی حتی الامکان آپ کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کیا کریں کہ پیشاب پاخانہ صرف ایسی جگہوں پر کیا کریں جو ان کے لیے وضع کی گئی ہے، متعین کی گئی ہے۔ عام جگہوں پر غسل خانے میں، وضو خانے میں پیشاب کرنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کا غسل خانہ پکا ہو یا کچا ہو، دونوں صورتوں میں آپ وہاں پر پیشاب نہ کریں۔ اور جس جگہ بھی آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے جائیں وہاں پر جو سنت دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، کیونکہ ایسی تمام جگہوں پر شیاطین اور جنات کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دماغوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح سے ہماری عبادتوں میں اور ہمارے معاملات اور معاشرت میں وسوسے ڈالتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کو صحیح طور پر انجام دینے سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنا ہرگز نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وسوسے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت امت کے لیے دی ہے ان تمام ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔